السلام علیکم۔ آج اکثر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ غیب کیا ہے، غیب کی ماہیت کیا ہوتی ہے اور مذہبی زبان میں غیب سے کیا مراد ہے۔ اس کی اگر مختصراً تشریح کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں دین کی ماہیت کے مطابق اپنے عقیدے کا ادراک کرنا پڑے گا۔ دین کا اصل عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا مالک حقیقی اور جسے ہم مالک کن فیکون کہتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا۔ جب ہم لفظ کائنات استعمال کرتے ہیں تو اس میں انسان بھی شامل ہے، فرشتہ بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، جمادات بھی شامل ہیں، جبال بھی شامل ہیں، سماوات بھی شامل ہیں، عرش بھی شامل ہے، ملائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ تو آپ اس تمام کا جب ہم خلاصہ نکالیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ غیب ایکچولی کل کائنات جو بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہے وہ مخلوقات کا ایک مجموعہ ہے۔ اب غیب کی جب ہم تشریح کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کا ہر موجود شے جسے ہم مخلوق کا نام دیتے ہیں وہ بذات خود ایک دوسرے سے متعارف ہے، یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ نہیں رہا بلکہ وہ مخلوق بن گیا۔ پہاڑ بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، عرش پر جو عظیم ہستیاں جیسے ملائے اعلیٰ وہ قیام کرتے ہیں، فرشتے قیام کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام مخلوقات ہیں۔ جنت بھی مخلوق ہے، جنت کے درخت بھی مخلوق ہیں، جنت کی حوریں بھی مخلوق ہیں۔ اسی طرح جب ہم آسمانوں میں جہنم کا ذکر کرتے ہیں جو قیامت اور قیامت کے بعد زیر بحث آئے گی وہ بھی مخلوق ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی یہ تمام کی تمام مخلوق ہے اور ایک دوسرے سے متعارف ہیں، ایک دوسرے کے جذبات احساسات کو سمجھتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ غیب کیا ہے تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اشرف المخلوق کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی ہر مخلوق سے، جو بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں وہ بھی انسان کو سجدہ کرنے پر مجبور ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم اور انبیاء کی جو دیگر کتب ہیں توریت اور انجیل ان میں بھی واضح طور پر یہ مینشن ہے کہ انسان کی افضلیت ثابت ہے کل کائنات کے مخلوقات کے اوپر۔ تو جب ایک انسان اشرف ہو گیا تو اس کے لیے ہر شے موجود ہے، ہر شے اس کے تابع فرمان ہے۔ تو یہ کہنا کہ مخلوقات غیب ہیں وہ غیب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی نظر کی کمزوری، اس کی سماعت کی کمزوری ایسے لمحات ہیں جس کی بنیاد پر وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنات کو نہیں دیکھ سکتا، عرش کو نہیں دیکھ سکتا، عرش پر رہنے والی جو مخلوقات ہیں جنہیں ہم ملائے اعلیٰ کا نام دیتے ہیں یا ارواح مقدسہ کا نام دیتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نظر کی کمزوری ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ ہمیں وائرس نظر نہیں آتا، ہمیں مائکرو آرگنزمز نظر نہیں آتے، کوئی بھی بیکٹیریاز نظر نہیں آتے، ہمارے جسم کے اوپر جو ایک لیئرز ہے کامن سیل کا وہ نظر نہیں آتے، تو وہ تو ہیں، ہم اسے غیب کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ پوشیدہ ہیں۔ بالکل جو ہی آپ مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تمام مائکرو آرگنزمز، ایون وائرس، ایون الیکٹران، اس کے شیڈز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ الیکٹران کو کس قیمت پر نہیں دیکھا جا سکتا، عام حالات میں ہم اسے غیب ہی کہیں گے۔ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے عام حالات میں وہ غیب ہے، لیکن یہ ایسا غیب ہے جو موجود ہے، انسان کے تابع ہے، پھر بھی وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بشری کمزوری ہے۔ جس طرح ایک سائنسدان کی کمزوری یہ تھی
کہ جب تک اس کے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ نہیں تھی نہ وہ بیکٹیریا کو دیکھ سکا، نہ وائرس کو دیکھ سکا، نہ ہی وہ ایٹم کا مطالعہ کر سکا، اور نہ ہی وہ الیکٹران کو سمجھ سکا۔ لیکن جب اس نے الیکٹرانک مائکروسکوپ کا سہارا لیا تو اس کے سامنے چیزیں خود بخود روشن ہونے لگ گئیں، یعنی غیب روشن ہو گیا، جو کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے وہ ایک غیب تھا۔ اسی طرح جب ہم مذہبی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو غیب ان مادی آنکھوں سے ہم فرشتہ نہیں دیکھ سکتے، ان مادی آنکھوں سے جن سے ہم وائرس نہیں دیکھ سکتے، ہم ان آنکھوں سے جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ایک ادنا مخلوق ہے، انسان کے مقابلے میں ایک ادنا مخلوق ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے روح کی آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ روح کی آنکھ کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کی آنکھیں کام کرتی ہیں، ایک آنکھ بیداری میں کام کرتی ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس میں قید ہے، اور دوسری آنکھ رات کے حواس میں کام کرتی ہے جسے ہم خواب کی حالت کہتے ہیں۔ اس میں انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ہم ابھی سو رہے ہیں، لیکن یکدم ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لندن میں بیٹھے ہیں، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں، رنج و الم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہی خواب میں کبھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اجداد بڑے بوڑھے والدین ہوں، دادا ہوں، یا اور دوسرے جو ہمارے اجداد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ حیرت انگیز باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نظر کی جو مادی نظر ہے، جو ہم بیداری میں دیکھتے ہیں، یہ انتہائی ناقص اور کمزور ہے۔ اس کے لیے بھی، اس غیب کے لیے جسے ہم فرشتہ کہہ رہے ہیں، جنات کہہ رہے ہیں، عرش کہہ رہے ہیں، لوح محفوظ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی خوردبین کی ضرورت پڑے گی، یا مائکروسکوپ کہہ لیں، اس کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مائکروسکوپ دراصل روح کی آنکھ ہے، جس کو پریکٹس کے ذریعے، مراقبہ کے ذریعے، دیگر علوم کی پریکٹس کے ذریعے ہم بیدار کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے پھر ان اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مختصراً اس کا خلاصہ کہ غیب کیا ہے اور غیب سے کیسے ہم مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے ایک مختصراً جائزہ لیا غیب کیا ہے اور غیب کے مشاہدے کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ نے اگر کوئی سوال کرنے ہو، کامنٹس باکس میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ شکریہ۔